پچھلا جمعۃ المبارک تھا، تو اس جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر میں نے آغاز کیا تھا فضائل جمعہ کا، اور آج ہماری جو گفتگو ہے اس سابقہ گفتگو کا دوسرا حصہ تھا۔ گویا کہ وہ پہلا حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں اور اب اسی گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غنیت الطالبین ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمعے کا دن عید الفطر سے زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے۔ یعنی جو عید الفطر کی رات ہے، عید الفطر کا جو دن ہے، جمعۃ المبارک کی شب ہو یا جمعۃ المبارک کا دن ہو، عید الفطر سے زیادہ حیثیت والا ہے، عید الفطر سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن 5 اہم امور انجام پا گئے۔ اس دن کے اندر 5 اہم امور انجام پائے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو پیدا فرمایا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین کے اوپر اتارے گئے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا۔ اور اس دن ایک گھڑی ہے، اس دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی کے اندر جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو کچھ طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ سوال گناہ کا سوال نہ ہو، بشرطے کہ وہ سوال حرام کے اوپر مشتمل نہ ہو۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ دعا کے آداب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے محال کا سوال نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے حرام کا سوال نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے گناہ کا سوال نہ کیا جائے، یہ دعا کے آداب میں سے۔ تو فرمایا اس جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو کچھ طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا یہی دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ یعنی قیامت آئے گی، کس دن آئے گی؟ جمعۃ المبارک کو آئے گی۔ قیامت والا دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ تو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، کیوں کہ اس دن کے اندر یہ 5 کام سر انجام پائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہر مقرب فرشتہ جمعے والے دن سے ڈرتا ہے، ہر مقرب فرشتہ جمعے والے دن سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی۔ آسمان اور زمین بھی جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہ یوم الحساب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور دوسری روایت میں غالباً پچھلے جمعۃ المبارک کو سنا چکا ہوں کہ فرمایا جنوں اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کو خوف رکھتی ہے، جمعے والے دن ڈرتے ہیں۔ کس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن کہ جس دن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا وہ دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے اتارا گیا، اور فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حضرت ابو ہریرہ ہی مروی ہے، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو آتا ہے شاہد و مشہود، فرمایا شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج شریف، 9 ذی الحج شریف عرفہ کا دن۔ اور الیوم الموعود سے مراد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے، الیوم الموعود سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ فرمایا جمعے والے دن سے زیادہ فضیلت والا دن کوئی نہیں ہے کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہو، جس کے اوپر سورج غروب ہوا ہو۔ اور اسی دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں
کوئی بھی مومن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے خیر طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو وہ خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پناہ طلب کرتا ہے کسی شر سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بندہ مومن یعنی دعا کرتا ہے، خیر کی دعا کرتا ہے، شر سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ شے ضرور اس اپنے بندے کو عنایت فرماتا ہے۔ یہ جمعے والے دن کی فضیلت ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی روایت فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، جمعے والے دن جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو شیاطین جھنڈے لے کر لوگوں کو بازار کی طرف بلاتے ہیں۔ شیاطین جھنڈے لیتے ہیں، بازاروں کی طرف جاتے ہیں اور لوگوں کو بازار کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں جمعے کی نماز کی طرف کہ آؤ جمعے والا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، اس دن تم نماز ادا کرو۔ لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور آنے والوں کے نام ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی پہلے کون آیا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر کون آیا ہے، تیسرے نمبر کے اوپر کون آیا ہے۔ تو اب اس روایت سے یہ بات سمجھ آئیے کہ شیاطین بھی جمعے والے دن نماز کے وقت نکلتے ہیں جھنڈے لے کر اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں بازار کی طرف کہ بازار کی طرف آؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، فرشتے ہیں، یعنی وہ فرشتے لوگوں کو بلاتے ہیں مسجد کی طرف، نماز جمعہ کی طرف کہ نماز جمعہ کی طرف تم آ جاؤ، نماز جمعہ کی طرف تم آ جاؤ۔ تو اب جب تم دیکھو کہ لوگ اس طرح کریں کہ اپنے کام چھوڑ کر بازار کی طرف جائیں تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بازار کی طرف کسی کو بھی جمعے والے دن جاتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی پیروی کرنے والے، نماز کا وقت ہے، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ بازار کے اندر کوئی کام ہوگا، چھوٹا ہوگا موٹا، کوئی کام بھی ہوگا، لیکن اسے جمعے کی اہمیت نہیں ہے، دنیا داری اسے عزیز ہے، دنیا کے چند سکے اسے عزیز ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو دیکھو کہ وہ جمعے والے دن خاص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہاں تک کہ ابتدائی وقت کے اندر کاروبار اگر جائز بھی ہے، اس جائز کاروبار کو بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، جمعے والے دن نماز کے لیے آتے ہیں، جمعے والے دن نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ یہ شیاطین کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پکار کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی پکار کے اوپر لبیک کہنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں جمعے والا دن خاص کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ کام ہو دنیا کا بے شک ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے کام کبھی مکمل نہیں ہوئے، انسان ساری زندگی کام کرتا ہے، آخر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جا کر سو جاتا ہے قبر کے اندر، قبر کے سرانے جا کر سارا اپنا ٹیک دیتا ہے۔ لہذا جمعے والا دن ہے، یہ تطہیر کا دن ہے، یہ تمہیں اللہ نے پاکی عطا کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ تم اس دن اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے، نئی زندگی شروع ہو جائے۔ تو اس دن کے جو آداب ہیں ان آداب کو بجا لاؤ، جمعے کی نماز ادا کرو، ابتدائی وقت کے اندر مسجد کی صفائی کریں، اپنے بدن کی صفائی کریں، قبرستان جائیں، قبرستان کے اوپر حاضری دیں، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ کاف کی تلاوت کریں، اپنے جسم کے اوپر غسل کریں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، تیل لگائیں، یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر ان سب اشیاء کا ذکر موجود ہے۔ اپنا اہتمام کریں، گھر کی صفائی کریں، قرآن کی تلاوت ہو، کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھیں کہ اس دن خصوصی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھنے کو حکم دیا ہے۔ اس دن جمعے والے دن کثرت کے ساتھ حضور کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام پڑھیں۔ پھر اسی غنیت الطالبین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس بندے کا جمعے والا دن اچھا گزرتا ہے تو اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، اور جس بندے کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزرتا ہے تو پھر اس کا پورا سال اچھا گزر جاتا ہے، پورا سال اس کا اچھا گزر جاتا ہے۔ تو دیکھیں نا، جمعے والے دن آپ ضائع کر دیں، نہ کوئی صبح کی نماز کے لیے اٹھے، پھر جب عین وقت آ جائے، اذانیں ہو جائیں جمعے کی، تو بندہ اس طرح کرے جلدی جلدی آئے، انہی کپڑوں کے اندر نہ کپڑے تبدیل کیے، نہ غسل کیا، اور منہ کے اوپر چند پانی کے چھینٹے مارے اور آ کر کھڑا ہو جائے، پھر سنتے نہ پڑے اور اسی طرح ٹوپی پھینک کے چلا جائے، تو مجھے بتائیں اس کو کیا خیر و برکت نصیب ہوگی، کیا خیر و برکت اس بندے کو نصیب ہوگی۔ لہذا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دن کی صحیح خیر و برکت آپ کو نصیب فرمائیں، تو اس دن کا ادب کریں، اس دن کی تعظیم کریں، اور اس دن کے اندر نماز جمعہ ادا کریں اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ
آگے بڑھیے، حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے، یعنی اپنے دادا سے جو مشہور سند ہے اس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مسجدوں کے دروازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ کون شخص پہلے وقت کے اندر پہنچا ہے، کون شخص دوسرے وقت کے اندر پہنچا ہے، آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام برآمد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ امام برآمد ہو جاتا ہے۔ تو جب امام برآمد ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ ان کے پاس جو قلم ہوتے ہیں، نورانی قلم ہوتے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو نورانی قلم ہوتے ہیں اور جو کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو لپیٹ دیتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو جاتا ہے، امام صاحب برآمد ہو گئے، اب فرشتوں کی جو ڈیوٹی تھی آنے والے لوگوں کے جو نام لکھتے تھے وہ نام اب کیا کرنی، انہوں نے کیا کیا، اب نام کو انہوں نے ختم کر دیا، لپیٹ لیے صحیفے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ امام کا خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو اسی طرح کرتے ہیں کہ جمعے والے دن کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جمعے والے دن کی حیثیت کو نہیں سمجھتے، مقام کو نہیں سمجھتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دنیا داری کے اندر مصروف ہوتے ہیں، عین وقت کے اوپر آ کر نماز پڑھی یا نہ پڑھی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روٹین کے ساتھ جمعۃ المبارک کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جمعے کے دن جس طرح تعظیم کرنی چاہیے بالکل اسی طرح تعظیم کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے، سفر کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے یا دیگر کسی جائز مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ چونکہ ہر جمعہ کو نام لکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں کہ فلاں شخص حاضر کیوں نہیں ہوا، فلاں شخص آتا تھا ہر جمعے والے دن، ہم اس کی حاضری لگاتے تھے، اس جمعے کو وہ نہیں آیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگر بیمار ہے تو پاک پروردگار اس کو شفا عطا فرما، اگر فلاں شخص سفر کے اوپر ہے جس طرح آپ کے استاد ہیں حج کے اوپر ہے، فلاں شخص سفر کے اندر ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے سفر کے اندر برکت نصیب فرما، اس کا جو کام ہے وہ مکمل اور خیریت کے ساتھ وہ واپس لوٹ آئے۔ تو یاد رکھو جو لوگ جمعۃ المبارک پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے آپ نہ آ سکیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کہ جس عذر کی وجہ سے آپ جمعۃ المبارک ادا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ عذر، وہ بیماری، وہ پریشانی دور فرماتے ہیں۔ آگے بڑھیے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، اور یہ بات آپ کو پہلے بھی معلوم ہوگی کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے، اس دن جو خطبہ ہوتا ہے یہ انتہائی اہمیت کا عامل ہوتا ہے۔ جو آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اب یہ جمعہ جو ہوتا ہے تو یہ ظہر کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی ظہر کی جگہ اس دن ہم جمعۃ المبارک ادا کرتے ہیں۔ تو اب ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی رکعتیں چار فرض آپ ادا کرتے ہیں، تو 2 رکعتیں آپ ادا کرتے ہیں کس وقت؟ پہلے ادا کرتے ہیں، یعنی فرض جو ہوتے ہیں نا وہ 2 ادا کرتے ہیں، تو 2 رکعتوں کی جگہ پھر یہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یعنی ظہر کی 4 رکعتیں نا 2 آپ جمعے کی ادا کر لیتے ہیں، جمعے والے دن ظہر نہیں پڑھی جاتی، 2 رکعتیں آپ امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور باقی جو 2 رکعتیں ان کی جگہ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، ان کی جگہ امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ خطبہ پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ جو خطبہ ہے اس کے کچھ آداب ہیں۔ اس کے آداب کیا ہیں کہ آپ آئیں، کسی شخص کی گردن نہ پھلانگیں، اگر صفیں بنی ہوئی ہیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر آپ کو جگہ مل جائے آپ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، بات نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں۔ یہ روایت میرے سامنے موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اس کا ایک اجر اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہو جاتا ہے۔ آتا ہے امام صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا خطبہ سنتا ہے اور خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو ایک اجر اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص آتا تو بیٹھتا ہے مسجد کے اندر امام کے قریب ہی بیٹھتا ہے، لیکن کوئی لغو بات کرتا ہے، کوئی فضول بات کرتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سے 2 گناہ ہوتا ہے، اس سے 2 گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس نے خطبے کا احترام نہیں کیا، دوسرا مسجد کا احترام نہیں کیا۔ مسجد کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کا 2 گناہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص پھر امام سے آتا ہے اور دور بیٹھتا ہے اور لغو بات کرتا ہے، یعنی امام کے قریب بیٹھا اور فضول بات کی، اس کے لیے 2 گناہ ہے۔ اور جو شخص آتا ہے پچھلی صفوں کے اندر امام سے بہت دور بیٹھتا ہے، خطبہ اس کو سنائی نہیں دیتا، اللہ اکبر، اب امام سے بھی دور ہے اور باتیں بھی فضول کر رہا ہے، لغو باتیں کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے،
اس کا کوئی حساب ہی نہیں کہ کتنا گناہ اس شخص کو ملتا ہے کہ ایک تو دیر سے آیا، امام سے دور بیٹھا اور جا کر پچھلی صفوں کے اندر فضول باتیں کر رہا ہے۔ اور یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے، پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص امام کے قریب بیٹھے اور دوسرا شخص بات کرے اور اس کو یہ شخص کہتا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے لغو بات کی ہے، فضول بات کی۔ یعنی اتنا حکم بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے آپ اس کو صرف اتنا کہیں کہ چپ ہو جائیں، اتنا حکم بھی نہیں ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ نے خطبہ سننا ہے۔ 20 منٹ تے مقدم آنا چاہیے، جمعہ 1:30 بجے۔ اچھا ٹھیک۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو صرف آپ نے اتنا کہ اس شخص کو آپ نے اتنا کہہ دیا کہ تم نے فضول بات کی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چپ کرانے والا بھی لغو بات کرنے والا ہے۔ اتنا حکم بھی نہیں ہے کہ آپ بات کریں خطبے کے دوران۔ آپ پھر اپنے ہمارے جو ادب و آداب ہیں آپ خود ان کا اندازہ لگا لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ مجھے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہماری باتیں ہوتی ہیں ہم ان کو روک کے آتے ہیں مسجد کے لیے، مسجد کے اندر آ کر ساری کاروباری باتیں، اپنے دیگر جو معاملات ہیں وہ ہم مسجد کے اندر آ کے کرتے ہیں۔ یہ مسجد کے آداب کے سخت خلاف ہے۔ جمعے والے دن کی تو اپنی فضیلت ہے، عام دنوں کے اندر بھی مسجد کے اندر آ کر اگر آپ کاروباری باتیں کریں، اپنی دنیا کی باتیں کریں، تو پھر اس طرح کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے۔ انسان کی جو نیکی ہوتی ہے وہ نیکیاں کھا جاتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں کوئی شخص مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے آئے، مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے آئے، آ کر عبادت کرے مسجد کے اندر، پھر اگر ضرورتاً اس نے کوئی مسجد کے اندر کوئی بات کر لی ہے تو کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر گھر سے بندہ چل کے آئے اس نیت کے ساتھ کہ میں مسجد کے اندر باتیں کروں گا، تو ایسا شخص سخت گنہگار ہے۔ آگے حضرت جعفر ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ چاندی کی تختیاں اور سونے کے قلم لے کر آتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جمعہ کی جو شب ہوتی ہے نا، جمعرات والی رات جس کو آپ کہتے ہیں، صبح جمعہ ہوتا ہے، جمعرات کی رات، یہ شب جمعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں خصوصی طور کے اوپر۔ کس لیے اترتے ہیں؟ کہ جو جمعہ کی شب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جو دن کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں۔ کس کے اوپر نام لکھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چاندی کے قلم ہوتے ہیں اور سونے کی تختی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے وہ نام لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کے وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف تھے، جو بزرگان دین تھے، وہ خصوصی طور پر شب جمعہ کو عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کل اس طرح میری نظروں سے ہمارے اکابرین ہیں، اللہ اکبر، اب میں کیا کہوں، مجدد سیاست شرعیہ اور اہل سنت کے بہت بڑے امام الحاج الحافظ الشاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سوانح عمری میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر لکھا تھا کہ آپ کے جو معمولات تھے، آپ کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ جمعرات والے دن ہر صورت، یعنی ہفتے والے دن، جمعرات کا جو دن ہوتا تھا نا، تو ہر ہفتے اپنے مکان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی محفل سجایا کرتے تھے۔ جمعرات کی شب کیا کرتے، اپنا جو آپ کا آبائی مکان تھا نا کراچی کے اندر، اس کے اندر کیا کرتے، لوگوں کو بلاتے، اپنے گھر کے اندر کیا کرتے، لوگوں کو ذکر سناتے، اللہ کے ذکر کی، رسول اللہ کے ذکر کی مجلس منعقد کرتے اور لوگوں کو پھر اپنے ہاتھ خود دھلواتے اور لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے۔ تو جمعرات والے دن کی ایک اپنی فضیلت ہے، جمعرات کا جو دن ہوتا ہے نا، اس کے بعد اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ تو شب جمعہ یعنی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اور یہ آج کا دن ہوتا ہے، یا آپ یوں سمجھے کہ پورے ہفتے کی آپ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ پورا ہفتہ انسان کتنے بوجھ اٹھاتا ہے، کئی گناہ ہو جاتے ہیں، اس طرح برائیاں ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ان کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چونکہ آپ کو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو جنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اہتمام کیا کہ یہ راتیں، یہ دن فضیلت والے آپ کو عطا فرما دیے، تاکہ میرا جو بندہ ہے، میرے بندے سے جو گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئیں، یہ مجھ سے معافی مانگے، میری عبادت کرے، مجھ سے معافی طلب کرے، میں اس کی مغفرت فرما کر اس کو جنت کے اندر داخل کروں۔ اللہ اکبر۔ باقی چلو یہ ایک روایت ہے، اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر جمعہ نہیں ہوتا۔ مسافر بھی جمعہ نہیں پڑھے گا، بچے بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، عورتیں بھی جمعہ نہیں پڑھیں گی۔ عورتیں کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ خطبہ سنیں، جس وقت سمجھیں کہ ظہر مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہو چکی ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کریں گی؟
وہ ظہر کی نماز۔ بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر پہلے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کی عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ مسجد کے اندر جو نماز ہوتی ہے نا، کوئی بھی نماز، عصر کی نماز ہے، جمعۃ المبارک کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، تو جس وقت مسجد کے اندر نماز ہو جائے، جماعت ہو جائے نا، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر ان کے لیے جو مخصوص جگہ بنی ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر وہ اپنی نماز ادا کر لیں۔ آگے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص کھیل کود اور تجارت کے اندر مصروف ہوتا ہے، یعنی دنیا کا جو کاروبار ہے اس کاروبار کے اندر مصروف ہے، دنیا کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر مصروف ہے، لو و لعب کے اندر مصروف ہے، تجارت کے اندر مصروف ہے، فضول دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہے، اور ان مصروفیت کی وجہ سے اس نے جمعہ نہیں پڑھا۔ یعنی ایک تو ضرورت ہوتی ہے نا، کوئی بندہ سفر کے اندر ہے، بیمار ہو گیا ہے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، وہ تو الگ بات ہے، اب یہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جمعۃ المبارک کا جو دن تھا اس کی نماز اس نے چھوڑ دی، لو و لعب کے اندر مصروف تھا۔ تو فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے، یعنی نماز جمعہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی اس کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پھر پرواہ نہیں، تم کس وادی کے اندر ہلاک ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نظر رحمت ہوتی ہے وہ اس بندے سے اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کون سا بندہ کہ جو لو و لعب کے طور کے اوپر اور اپنی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے جمعۃ المبارک کو ترک کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جو رحمت کا رشتہ ہے وہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تم بے پرواہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی رحمت والا جو معاملہ تھا وہ تم سے ختم کر دیا۔ رحمت کی جو نگاہ تھی اللہ تعالیٰ کی وہ تم سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ابو جہد زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کو معمولی سمجھتے ہوئے، یعنی کوئی اتنی اہمیت والی بات نہیں ہے، معمولی سمجھتے ہوئے 3 دن مسلسل جمعہ چھوڑ دے، یعنی 3 جمعے 3 ہفتے مسلسل اس نے جمعہ پڑھا ہے، آج کا جمعہ بھی نہیں پڑھا، اگلا جمعہ آنے والا ہے وہ بھی نہیں پڑھا، اس سے آگے آنے والا جو جمعہ ہے وہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے قلب کے اوپر مہر لگاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے دل کے اوپر، اور جس چیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا مہر لگ جاتی ہے نا، کوئی ہاتھ آپ بھیجتے ہیں نا کہیں پر، اس کے اوپر جس وقت ڈاک مہر لگ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نئی چیز کچھ داخل بھی نہیں ہو سکتی، اور اندر جو کچھ پڑا ہوتا ہے وہ باہر بھی نہیں آ سکتا۔ اب مہر لگ کر یہ بند ہو گیا، کچھ بھی اور بندہ کوئی بھی اس کے اندر کوئی شے داخل نہیں کر سکتا۔ تو دل کے اوپر جس وقت مہر لگ جاتی ہے نا، تو اب کوئی خیر کی بات، حکمت کی بات، نیکی کی بات اندر اثر نہیں کرتی۔ آپ لوگ بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گے نا کہ آپ ان کے سامنے 3 گھنٹے خطاب کریں، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ سارے دھنتے رہتے ہیں، ہاں کرتے رہتے ہیں، جی کرتے رہتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے۔ وہ سود کھاتے ہیں، آپ ان کو کہیں دیکھیں سود کھانے والے اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے، دیکھیں جمعے چھوڑنے والے کا یہ گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، بیوی بچوں کے حقوق سلب کریں یہ گناہ ہے، لیکن آپ جائیں گے 3 گھنٹے خطاب کریں گے، باہر جائیں گے وہ انہی کاموں کے اندر مصروف ہوگا، اس کی ذرا سی اس نے اثر نہیں لیا آپ کی بات کا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے خطاب نہیں، ایک جملہ آپ ان کو کہتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے، ایک جملہ اس کے اوپر اتنا اثر کرتا ہے کہ اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بندہ تھا نا، ایک جملے سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، یہ کون تھا کہ اس کا دل صاف ستھرا تھا، اس کے دل کے اوپر مہر نہیں تھی، اس کے دل کے اندر صلاحیت موجود تھی حق کو قبول کرنے کی، لیکن وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے 3 گھنٹے گفتگو کی اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، تو یوں سمجھ لے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جو مرضی یہ کرتے رہیں۔ سب سے بڑا واعظ پتہ ہے کون ہے؟ موت۔ سب سے بڑا واعظ یاد رکھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول امام سیوطی نے نقل کیا، امام قرطبی نے نقل کیا، امام غزالی نے نقل کیا، سب سے بڑا واعظ موت ہے۔ جس بندے کے گھر سے جنازہ اٹھ جائے اور وہ نصیحت نہ پکڑے تو دنیا کا کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی فقیر اس کو نصیحت نہیں کر سکتا۔ جنازہ تمہارے گھر سے اٹھ گیا، تمہیں پھر بھی نصیحت نہیں آئی کہ یہ دنیا عارضی ہے، کل یہ ہمارے ساتھ تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، آج کیا وجہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی ٹھوڑی ہم نے باندھ دی ہے، کل یہ خود چل کے جاتا تھا، آج 4 کاندھوں کے اوپر لے کر ہم اس کو قبرستان کے اندر دفن کر کے آ گئے۔ یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے، یہ کوئی نصیحت والی بات نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، جس بندے کو موت بھی نصیحت نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی پیر فقیر اس کو نصیحت نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ تو مسلسل جو بندہ 3 جمعے چھوڑے بغیر عذر کی وجہ سے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مہر لگا دیتے ہیں۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرما، لوگو مرنے سے پہلے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور کوئی رکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔
کوئی رکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے نیک اعمال کے اندر جلدی کرو۔ دیکھیں بندہ کام نیکی کے کرتا رہتا ہے نا، کرتا رہتا ہے نیکی کے کام، اس کو ایک فرصت ملی ہوتی ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اب وہ والے معاملات نہیں رہتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیں وہ ایک رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کے پیدا ہونے سے پہلے نیک اعمال کے اندر جلدی کرو۔ دیکھیں اب میرے پاس ایک موقع، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میرے اوپر گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، حالانکہ میری بیوی بھی موجود ہے، میرا ایک بچہ بھی موجود ہے، لیکن میرے اوپر گھر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے کچھ بھی نہیں دینا گھر کے اندر، 5 روپے بھی نہیں دینے۔ ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں نا، میرے بھائی، وہ کاروبار کرتے ہیں، گھر کے معاملات سب وہ چلاتے ہیں، میرے ذمہ کیا ہے؟ بس تم مسجدیں بناؤ، مدرسہ بناؤ، اپنا پڑھاؤ لوگوں کو، بس تمہارے ذمہ یہ۔ گھر کی کپڑوں تک کی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، سب صرف میں گھر والوں کو بتا دیتا ہوں کہ میری یہ ضرورت ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے فوراً پوری، نہ میری سواری کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو اب مجھے بتائیں مجھے گھر والوں نے آزاد کیا، کیوں آزاد کیا؟ اس لیے آزاد کیا کہ آپ دین کی خدمت کریں۔ تو اب اگر انہوں نے مجھے پورے 24 گھنٹے دیے، دنیا کا کوئی بوجھ بھی میرے اوپر نہیں ہے، پھر بھی میں بےایمانی کروں، بچوں کو نہ پڑھاؤں، مسجد کا خیال نہ رکھوں، مدرسے کا خیال نہ رکھوں، لوگ میرے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئیں، میں فتویٰ لکھتا ہوں، 7 سال ہو گئے میرے پاس آئیں، میں ان کو وقت نہ دوں، کوئی مجھ سے بات کرے میں اس کے بات نہ کروں اور اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف ہو جاؤں، تو میرے جتنا بدبخت شخص کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بدبخت پھر کائنات کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ دیکھیں نا، ایک موقع ہے، 24 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، لہذا میرا کام یہی ہے کہ بس اپنی سر کتابوں کے اندر ہو، پڑھنے لکھنے کے ساتھ میری محبت ہونی چاہیے، مسجد مدرسے کی تعمیر کی طرف میری توجہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک موقع ہے، لیکن کبھی اللہ پاک کی ذات اقدس نہ کرے کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے، یعنی گھر والے آپ کہیں نا کہ تم ہم سے الگ ہو، آپ ہمارا تمہارا بس ٹھیک ہے، جو ہماری جو رشتہ داری ہے، بہن بھائی کا جو رشتہ ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ تمہاری بلڈنگ ہے، یہ تمہاری کوٹھی، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی بیوی بچوں کی تمہاری آپ ذمہ داری، خود ذمہ داری اٹھاؤ۔ تو اب جس وقت میں اس ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ اب ظاہری سی بات ہے کہ پھر میں کھلا یہ کام نہیں کر سکتا، ساتھ وہ والے معاملات بھی چلانے پڑیں گے، بیوی بچوں کے لیے کچھ کاروبار بھی کرنا پڑے گا، ان کی آمدن کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مجھے اہتمام بھی کرنا پڑے گا۔ تو اب اس طرح نا میرے پاس وہ ایک جو موقع تھا نا وہ چلا گیا ہے، رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رکاوٹ آنے سے پہلے نیک اعمال کے اندر جلدی کرنا۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ موت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لذتوں کو قطع کرنے والی ہے اور اعمال کے سلسلے کو منقطع کرنے والی ہے، اعمال کے سلسلوں کو توڑنے والی ہے۔ یہ پیچھے پھر کو علم، صدقہ جاریہ، نیک اولاد وغیرہ یہ رہ جاتی ہے، یہ سلسلے جاری رہتے ہیں، اعمال والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی صاحب نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قبر سے کسی بندے کو اٹھایا جائے، غور کرنا اس بات کے اوپر، کوئی بندہ قبر کے اندر سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، موت آ گئی ہے اس کو قبر سے اٹھایا جائے اور اس سے پوچھا جائے تجھے زندگی ملی ہے، بتا اگر تجھے کائنات کے اندر یعنی دنیا کے اندر واپس کر دیا جائے تو بتا تیری خواہش کیا ہے؟ یعنی تجھے زندگی دی جائے، قبر سے تجھے اٹھایا جائے، گھر واپس بھیج دیا جائے، بتا تیری خواہش کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میری خواہش یہ ہے کہ بس میں 2 رکعت نماز صرف نفل پڑھ لوں، میں چند تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ لوں، بس یہ میری خواہش ہے۔ یعنی پتہ چلا صرف 2 رکعت نماز نفل اور چند تسبیحات کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت اور اتنی عزت ہے۔ یعنی ان کو بھیج دیا جائے نا واپس دنیا کے اندر، وہ کہیں گے بس فراغت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ توجہ کرنے کے ساتھ میں 2 رکعت پڑھ لوں، چند تسبیحات پڑھ لوں، میں پہنچ گیا ہوں، میں پار ہو گیا ہوں۔ تو میری بات آپ یاد رکھ لیں، اگر خدا تعالیٰ آپ کو 60 سال عمر عطا فرمائے یا 70 سال عمر عطا فرمائے، ان 70 سالوں کے اندر زندگی میں ایک دفعہ آپ کو موقع ملے، ایک دفعہ کہ آپ اس طرح کریں، نئے کپڑے پہنیں، کپڑوں کے اوپر خوشبو لگائیں، آنکھوں کے اندر سرما لگائیں، اپنی ٹوپی سار کے اوپر پہنیں، کپڑے نئے پہنیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 2 رکعت آپ نفل پڑھ لیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے یہ ظاہری کریں کہ پروردگار پوری زندگی یہ کپڑے میں پہنتا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فلاں شادی کے اندر جاؤں گا لوگ دیکھیں گے، فلاں تقریب کے اندر جاؤں گا لوگ دیکھیں گے، اگر کپڑے صاف نہ ہوئے، خوشبو ٹھیک نہ ہوئی، میرے پسینے کی بدبو سے وہ لوگ تنگ ہوں گے، خوش کرنے کے لیے یا اللہ پوری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا رہا، ٹوپیاں پہنتا رہا، طرح طرح کے میک اپ کرتا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن پاک پروردگار آج میری دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں تجھ سے دنیا طلب کرتا ہوں، نہ میں تجھ سے آخرت طلب کرتا ہوں، تیری جو مرضی ہے میرے ساتھ کر، دنیا کے اندر بھی جو تیری رضا ہے میں راضی ہوں، آخرت کے اندر بھی جو تیری رضا ہے میرے متعلق تو فیصلہ کرے میں راضی ہوں، کوئی میری دنیا کی حاجت نہیں ہے، کوئی میری آخرت کی حاجت نہیں ہے، بس یہ 2 رکعتیں جو پڑھ رہا ہوں کسی حاجت کے لیے نہیں، کسی ضرورت کے لیے نہیں، فقط اس لیے کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، صرف 2 رکعت، پوری 70 سال خدا آپ کو عمر دے، اور ان 70 سالوں کے اندر فقط 2 رکعت اس کیفیت کے ساتھ آپ ادا کر لیں۔ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، ٹکرے مارتے ہیں، پوری زندگی گزر گئی ہے۔ وہ ایک صحابی رسول تھے،
ان سے ایک مروی روایت ہے، بلکہ وضو کے متعلق بھی روایت آتی ہے، فرماتے تم اس طرح وضو کرتے ہو، تو فرمایا تم نے پوری زندگی 60 سال تم نے وضو کیا ہی نہیں ہے، اس طرح نماز پڑھتے ہو 60 سال پڑھتے رہے، گویا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو وہ ٹکریں جو مارنی ہوتی ہیں تیزی کے ساتھ، وہ تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن خلوص دل کے ساتھ نماز، پورے آداب کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز 2 رکعتیں آپ کو فقط خدا کی رضا کے لیے نصیب ہو جائیں، یا کبھی زندگی کے اندر اس طرح فقط خدا کا خوف آپ کے دل کے اندر آئے اور 2 آنسو نکل پڑے، تو یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے صدقے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو پار کر دیں گے، بس اتنی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پار کر دیں گے، اور ضرورت ہی نہیں ہے لمبے چوڑے کھاتوں کے اندر پڑھنے والی، یہ دین مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان شریعت نازل فرمائی ہے۔ تو بات کہاں سے نکلی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ نیک اعمال کرو رکاوٹ آنے سے پہلے، اور فرمایا ذکر الہی کی کثرت سے تمہارے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے، فرمایا اس رشتے کے ساتھ جڑ جاؤ، اس رشتے کو جوڑو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور تمہارے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا، تم اس کی مخلوق ہو وہ تمہارا خالق ہے، تم اس کی مملوک ہو وہ تمہارا مالک ہے، تو فرمایا اس رشتے کو مضبوط کرو، کس کے ساتھ؟ ذکر الہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اور فرمایا ظاہری طور کے اوپر اور باطنی طور کے اوپر خیرات کرو، یعنی ظاہراً بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، باطنی طور کے اوپر بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ظاہری خیرات سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں نا، تو ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، یعنی کسی کی آپ نے 50,000 خدمت کی ہے، 2,000 خدمت کی ہے، 5,000 خدمت کی ہے، لوگوں کے سامنے بھی آپ اس کو دیں، کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کے سامنے دوں گا، باقی لوگوں کو ترغیب ملے، وہ کہیں کہ ہاں یار یہ میرا دوست ہے، یہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں بھی کروں گا، بس یہ نیت ہونی چاہیے۔ ورنہ ریاکاری اگر آپ کی نیت ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری جب آپ کی نیت ہوگی تو پھر تو وہ عمل ضائع ہے۔ علامہ سمرقندی نے حدیث پاک نقل کی ہے تنبیہ الغافلین کے اندر، فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب اعمال پیش ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو میرے لیے تھے وہ رکھ لو، جو مخلوق خدا کے لیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کو جہنم کے اندر پھینکو۔ تو ریاکاری کریں گے تو وہ تو ہر صورت ضائع ہی ضائع ہے، لیکن لوگوں کو آپ نے اعلانیہ صدقہ دیا، اعلان کر کے یہاں پر میں بیٹھا ہوں، میں کسی شخص کو پاس بلاتا ہوں، آپ سارے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو 100 200 500 1000 میں اس کی خدمت کرتا ہوں، تو یہ کرنی چاہیے، لیکن کس نیت کے ساتھ کہ باقی لوگوں کو ترغیب ملے، باقی لوگ اس راستے کے اوپر آئیں، اس نیت سے اعلانیہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا فرضی، یہ فرضی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرضی زکوٰۃ اعلانیہ ادا کرنی چاہیے، اور دوسرا ہوتا ہے نفلی صدقہ، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر محروم لوگوں کا، غریب لوگوں کا حق ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے، اس کا حق ہے آپ اس کو دیں، تو اس شخص کو یعنی فرضی صدقہ نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ باطنی طور کے اوپر، خفیہ طور کے اوپر دینا چاہیے، یعنی زکوٰۃ اعلان کر کے دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں دے رہا ہوں، اور جو خفیہ صدقہ یعنی باطنی صدقہ ہے نا، نفلی صدقہ، تو وہ باطن